ہر آنکھ کا تارا بھی۔ آیت نمبر 32 اللہ فرماتا ہے، یہاں بھی اللہ نے امہات المومنین کو خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کے جیسے نہیں ہو، اللہ سے ڈرو تو ایسی بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ جو کسی کے دل میں کوئی بات پیدا کر دے، اور اچھی بات کہا کرو۔ یعنی امہات المومنین کے متعلق کسی کے دل میں کوئی خراب خیال نہ آئے تو اللہ نے فرمایا کہ تم ذرا سختی سے پیش آیا کرو اور اچھی بات کہا کرو، اور تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یہاں تو مسلمانوں سے اللہ نے ان کو بلند کر دیا اور خود خطاب فرمایا کہ جائے کہ ایک کافر عورت ان پر بھونکتی پھرے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ گلیوں بازاروں میں جاہلیت کے طریقے سے بے پردہ نہ گھومو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرو، ان کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والوں، تم سے اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ آیت امہات المومنین کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، جاہلیت کے طریقے سے گلی بازاروں میں نہ پھریں، پردہ کریں، احکامات شریعہ کی پابندی کریں، اوامر و نواہی میں حضور علیہ السلام اور اللہ کی اتباع کریں، تو اللہ نے ان سے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ ان کو بالکل پاک صاف کر دے گا، اور جو پاک صاف ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے۔ اور ساتویں آیت میں اللہ نے فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا اور خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ 7 آیتیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے بیان فرمائیں۔ واقعہ کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا۔ معاملہ یہ تھا کہ امہات المومنین نے حضور سے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، دیگر عورتیں بڑے زیورات اور زیب و زینت کی چیزیں استعمال کرتی ہیں، ہمارے پاس نہیں۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اس لیے کہ رسول اللہ ان کے لیے جنت چاہتے تھے اور یہ دنیا کی طلبگار ہو گئے۔ اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں حضور کی، اس میں اماں عائشہ بھی شامل تھی، حضرت ام سلمہ بھی شامل تھی۔ تو حضرت جبریل امین یہ آیتیں لے کر آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کو اختیار ہے، اپنی ازواج مطہرات کو یہ اختیار دے دیں کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو وہ مال لیں اور آپ سے رخصت ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے مزید عورتوں کا بندوبست فرما دے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی طرف راغب ہونے والی اگر کوئی تھی تو وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی تمام ازواج مطہرات بھی حضور علیہ السلام کی طلبگار ہوئیں اور آخرت کی طلبگار ہوئیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کو کیا انعام عطا کیا؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ان 9 عورتوں کے علاوہ کسی سے نکاح کرنا ہی منع فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا عجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اللہ نے فرمایا، محبوب، ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلو، اگرچہ تمہیں ان کا حسن بھائے، اگرچہ وہ دوسری عورتیں تمہیں پسند ہی کیوں نہ آئیں۔ یہ 9 عورتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب اور پیاری ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر مزید نکاح نہیں کرنا۔ اور فرمایا کہ مگر کنیز تمہارے ہاتھ کا مال ہے اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو یہ امہات المومنین کو اللہ کی بارگاہ سے انعام ملا کہ رسول اللہ کو روک دیا کہ محبوب، یہ بڑی اچھی خواتین ہیں، انہوں نے تمہاری بات کو مانا ہے اور تمہیں اپنے لیے پسند کیا، تو تم ان سے
روح گردانی نہ کرنا، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو اپنے نکاح میں رکھنا۔ یہ امہات المومنین کی فضیلت ہے جو قرآن نے بیان کی۔ میں چند فضائل اماں عائشہ صدیقہ کے بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ علماء نے بہت سی روایتیں اماں عائشہ صدیقہ کی فضیلت میں لکھی، صرف 2-4 پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جبریل امین موجود ہیں جو تم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتی یا رسول اللہ، میری طرف سے بھی جبریل امین کو سلام پیش کیجئے، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور ان پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ یا رسول اللہ، جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو پتہ چلا کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کا نکاح رسول اللہ سے آسمانوں پر ہوا۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، سرکار فرماتے عائشہ، میں نے تم کو 2 مرتبہ خواب میں دیکھا، میں نے تمہیں ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا، مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو تم پردہ ہٹا کے دیکھو۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جبریل امین آئے، 2 ریشمی کپڑوں میں اماں عائشہ صدیقہ کی تصویر رسول اللہ کو دکھائی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا نکاح اللہ نے ان سے آسمانوں پہ کر دیا، اب دنیا میں آپ ان کو تلاش کر کے ان سے نکاح کریں۔ حضور نے اپنی کنیز کو جب حلیہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ابو بکر صدیق کی چھوٹی بیٹی اسی حلیے کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اماں عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ اماں عائشہ کی فضیلت ہے کہ آپ کا نکاح رسول اللہ سے آسمانوں پر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی چہیتی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ بتائیے انسانوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ سرکار نے فرمایا انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ان کے بعد کس سے محبت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کے بعد مجھے ان کے بابا حضرت ابو بکر سے محبت ہے۔ حضرت عمر بن العاص نے پوچھا یا رسول اللہ، ان کے بعد کس سے محبت ہے؟ حضور نے فرمایا پھر عمر بن خطاب سے محبت ہے۔ حضرت عمر بن العاص پوچھتے رہے، حضور بیان کرتے رہے۔ حضرت عمر بن العاص کو گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے آخر میں چلا جائے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہیں۔ تو ایسی محبت تو کسی عورت کا شوہر اس سے نہیں کرتا ہوگا جیسی کہ رسول اللہ اماں عائشہ سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری حسد کی باتیں جو ان کی زبانوں پر آ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے تیرا حال معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی، ناخوش ہوتی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ سے راضی ہوں اور آپ سے ناخوش ہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے، ناخوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اس وقت آپ کے نام کو جان بوجھ کے ترک کر دیتی ہوں، یا رسول اللہ صرف آپ ہی کا نام چھوڑتی ہوں میں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے خد و خال کو بھی حضور جانتے تھے کہ یہ کب مجھ سے خوش ہے اور کب مجھ سے ناخوش ہے۔ کوئی شوہر اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی کے بارے میں جان لے کہ اب مجھ سے خوش ہے اور اب مجھ سے ناراض ہے۔ حضور نے کیسا نقطہ بیان کیا؟ عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ کی قسم، میں اس وقت صرف آپ ہی کے نام کو چھوڑتی، یعنی آپ نے بالکل دکھتی ہوئی رخ پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ نے صحیح چیز پکڑی، ایسے ہی معاملہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا وقت وصال قریب ہوا، روایات تو بہت ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا، جب آپ کا وقت وصال قریب ہوا تو آپ کے ایک دربان تھے، وہ دروازے پر موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف ہے، انہوں نے اجازت مانگی تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ ان کو اندر مت آنے دینا، یہ میری تعریف کریں گے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری تعریف کرے۔ اس دربان نے کہا کہ اے مومنوں کی ماں، یہ آپ کے چچا کے، آپ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں اور یہ مسلمانوں کے سرگردہ ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اماں عائشہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ان کو اجازت دے دو، یہ اندر آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اندر داخل ہوئے، وہ پوچھا کہ اے مومنوں کی ماں، آپ کا کیا حال ہے؟
حضرت عائشہ صدیقہ نزع کی کیفیت میں تھی، فرمایا کہ اگر میں پرہیزگار ہوں تو میرا حال بہت بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، عرض کی کہ انشاءاللہ آپ کا حال بہتر ہی رہے گا، اور اس کے بعد آپ نے تعریف کرنا شروع کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی، اے مومنوں کی ماں آپ پریشان نہ ہوں، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی زوجہ ہیں، تمام ازواج مطہرات میں آپ ہی نبی کریم علیہ السلام کی کنواری باکرہ اہلیہ ہیں۔ آپ تو وہ ہیں کہ جن کی برات کو، جن کی عزت کو، جن کی ناموس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اور آپ تو وہ ہیں کہ جن کے توسط سے، جن کے وسیلے سے اللہ نے ہم مسلمانوں کو تیمم جیسی نعمت عطا فرمائی، کہ اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی تو آپ کے وسیلے سے نازل فرمائی، اور ہمیں مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا جو شرف اور فضیلت حاصل ہوئی، اور یہ نعمت ہمیں ملی تو اے مومنوں کی ماں یہ تمہاری وجہ سے۔ اور فرمایا کہ اے مومنوں کی ماں تم تو وہ ہو کہ جب تمہارا ہار گم ہو گیا، اے مومنوں کی ماں جب تمہارا ہار گم ہو گیا، تمہارے ہار کی اتنی اہمیت تھی کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ساری رات تمہارے ہار کو تلاش کرتے رہے۔ اے مومنوں کی ماں یہ ہے تمہارا مقام و مرتبہ۔ جب وہ چلے گئے تو آپ کے سگے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر، جو کہ زبیر ابن عوام کے صاحبزادے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، وہ تشریف لائے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن زبیر، ابھی کچھ لمحوں پہلے عبداللہ ابن عباس آئے تھے، وہ میری تعریف کر رہے تھے، میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک غیر معروف شے ہوتی، کاش کہ کوئی میری تعریف نہ کرتا۔ تو وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر آنکھوں پہ رکھا، مائیں صاحبہ فرماتی ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وصال قریب ہوا تو سرکار پوچھتے کہ میری کل باری کہاں ہوگی اور میں کس کے گھر ہوں گا؟ چنانچہ فرماتی کہ آخری لمحات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں تھے، سرکار کا سر میری گود میں تھا، اس حالت میں رسول اللہ کی روح مقدسہ قفس انصری سے پرواز کر گئی، میرا حجرہ مشک اور عنبر کی خوشبو سے معطر ہو گیا، اور قیامت تک یہ اماں عائشہ کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ اماں عائشہ کے حجرے میں دفن کیے گئے، قیامت تک وہیں رہیں گے اور قیامت والے دن وہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے مائیں صاحبہ کی فضیلت۔ 66 سال کی عمر میں سن 58 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو آپ کا وصال با کمال ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محدثہ تھی، جب ہم صحابہ کرام کسی حدیث میں الجھ جاتے تو اماں عائشہ سے پوچھتے، وہ ہمیں صحیح صحیح حدیث بیان کرتے۔ موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر اماں عائشہ صدیقہ سے بڑی عالمہ کوئی نہیں تھی، وہ فقیہہ تھی، مفسرہ تھی، محدثہ تھی، 2200 احادیث مبارکہ رسول اللہ کی اماں عائشہ نے بیان فرمائی، اور خود حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمان عورتوں میں بشمول میری ازواج مطہرات ان سب کا علم جمع کر لیا جائے تو میری عائشہ کے علم کے آگے کم ہے۔ تمام خواتین کے علم پر حضرت عائشہ کا علم فضیلت والا اور مقدم حضور نے بیان فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگان دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ آسیہ ملونہ کو آزاد کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں، اور جو لوگ حضور کی ناموس کے لیے گھروں سے نکلے ان کو قتل کرنا وہ ثواب سمجھتے ہیں۔ جو کچھ لاہور میں گزشتہ سال ہوا کورونا کے دنوں میں، اور اس صدمے سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب انتقال فرما گئے، تو یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے۔ ہم دعا مانگتے اللہ سے کہ میرے مولا ان کا حشر انہی کے ساتھ کرنا، اور ہم سب لوگوں کا حشر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنا۔ آمین اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔